کلاس ہے جو میرے ذمہ ٹاپک ہے وہ ہے تشخیص۔ تو میں آپ کو آسان لفظوں میں تشخیص سمجھانے کی کوشش کروں گا جس سے آپ لوگوں کا فائدہ ہو سکے۔ یہ تشخیص سکھانے کا مقصد کیا ہے کہ آپ لوگوں کی سکلز بڑھ سکیں اور ہم اپنا جو ہے ہمارا مزاج کیا ہے وہ بھی معلوم ہو سکے، اور جو پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے اس کا مزاج کیا ہے وہ آپ کو معلوم ہو سکے۔ اب جو دنیا بنی ہے، کائنات بنی ہے، وہ 4 چیزوں سے بنی ہے۔ کتنی؟ 4 چیزیں۔ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ 4 عناصر۔ اس میں آگ، ہوا، پانی اور مٹی، 4 ہی انسان کے مزاج ہیں۔ انسان کے اندر گرمی، خشکی، سردی اور تری، 4 چیزیں، اور 4 ہی آگے اخلاط ہیں جس میں خون، بلغم، صفرا اور سودا۔ اب اس میں کچھ اطباء اکرام اس کو 3 گنتے ہیں اخلاط۔ وہ کہتے ہیں یہاں پہ عضلاتی، اعصابی اور غدی، یہ 3 اخلاط ہیں، لیکن یہ تو کنفرم بات ہے کہ خون ان کا مرکب ہے اور خون کے اندر یہ ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ تو یہاں سے میں آپ کو صرف یہ چیز سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ نے اگر آپ کے پاس پیشنٹ آ جاتا ہے یا آپ اپنی تشخیص کرنا چاہتے ہیں تو کیسے آپ اپنی تشخیص کر سکتے ہیں، اپنی طبیعت کیسے معلوم کر سکتے ہیں۔ تو اس پریکٹیکل کے لیے یہ پیشنٹ ہے، یہ میرے پاس دوائی لینے ویسے ہی آئے ہوئے تھے، تو میں نے کہا اس کے اوپر آپ کو یہ سمجھا بھی دوں، پریکٹیکل بھی کروا دوں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی بات تو آپ جب بیٹھے ہوں آپ بالکل سیدھے بیٹھے ہوں، اور جو پیشنٹ ہے اس کا زاویہ بالکل ایسے پاؤں نیچے ایسے بالکل اس طرح ہوں، اور نبض چیک کرنے کا جو طریقہ ہے سب سے پہلے آپ نے یہ ایسے اس کو پکڑنا ہے، اور یہ دیکھیں اس کو ایسے تھوڑا سا یہ اس کا زاویہ یہ بنانا ہے، جہاں پہ آپ کا دل ہوتا ہے وہاں پہ آپ کا یہ ہاتھ آ جائے۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں، پہلے ہاتھ کو چیک کریں، ہاتھ آپ کا ایسے یہ 4 انگلیاں یہ بالکل پورے برابر ہوں، نہیں ہے تو یہاں پہ ایسے نیچے کسی جگہ پہ مار لیں، اور اس کو ایسے کر کے تو آپ نے یہ لیول برابر کرنا ہے، یہ آپ کا لیول برابر ہو۔ اور جب بھی نبض آپ چیک کرتے ہیں تو یہ جو پورے ہیں جسم کا سب سے حساس ترین ایریا ہے جو سب سے جلدی محسوس کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو یہ آپ نے کیسے رکھنے ہیں، یہ دیکھیں یہ آپ کا ہینڈ ہے تو آپ نے ایسے اس کو چیک کرنے کے لیے یہاں پہ رکھنا ہے، یہ اتنا آپ وایا چھوڑ دیں، اس کے بعد یہاں پہ آپ نبض رکھیں۔ تو یہ جب نبض رکھتے ہیں اس کو آپ نے پہلے تھوڑا سا اوپر ہلکا سا دبانا ہے۔ اگر نبض ہلکا سا دبانے سے اس کے اوپر چل رہی ہے تو وہ نبض خشکی والی ہے۔ کون سی؟ خشکی والی، اس کو ہم عضلاتی بھی کہتے ہیں۔ اگر آپ نے تھوڑا سا یہاں پہ زور سے دبایا وہاں پہ نبض ہوتی ہے گرمی والی، گرمی والی نبض تھوڑا سا دبانے سے اس کو ہم غدی بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم تھوڑا سا اور دباتے ہیں تو پھر نبض ہمیں محسوس ہوتی ہے، وہ نبض ہوتی ہے بلغم والی، اعصابی۔ تو یہاں سے دیکھیں آپ اپنا خود بخود علاج کر سکتے ہیں اور اپنی تشخیص خود کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ساتھ ظاہری تشخیص میں بہت ساری چیزیں ہیں، زبان ہے، آنکھ ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، وہ انشاءاللہ آگے ٹاپک آئے گا اس کے اوپر جب ہم بات کریں گے۔ آج صرف اور نبض کے اوپر ہماری آج صرف اور صرف بات ہے، اور نبض میں بھی یہ جو آپ کو مختصر سی چیز بتائی ہے آپ اس کے اوپر نوٹ کر لیں۔ اگر نبض آپ نے اوپر چیک کی اوپر ہے تو وہ نبض ہے خشکی والی۔ اب خشکی والی نبض میں جس کے اندر خشکی ہو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے اندر آپ نے تری پیدا کرنی ہے۔ جب آپ اس کو گرم اور تر چیزیں کھانے کے لیے دیں گے، ٹھیک ہے، تو وہ پیشنٹ ٹھیک ہو جائے گا۔ جیسے سبزی گوشت ہے، بکرے کا گوشت لیں، اس میں کدو، توری، ٹینڈے کوئی چیز شامل کر کے دے دیں۔ پھلوں میں آپ انجیر، پپیتا، امرود، انگور یہ والے پھل اسے دیں تو انشاءاللہ اس کو فائدہ ہوگا۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ اسے کہوہ دینا چاہیں کہوے کے طور پہ تو پودینہ، اجوائن، اس میں آپ ادرک شامل کر سکتے ہیں، تو یہ کہوہ بھی بہترین ہے اس کے لیے۔ اس کے بعد آ جائیں آپ درمیان والی نبض جو میں نے آپ کو بتائی ہے گرمی والی نبض۔ اب گرمی والی جو نبض ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، اس میں وہ نبض اس کو ہم غدی بھی کہتے ہیں۔ اب جو گرمی والی نبض ہے وہ درمیان میں ہوگی، ٹھیک ہے، جو میں نے آپ کو طریقہ بتلایا۔ اب درمیان میں جہاں پہ گرمی ہوگی وہاں پہ آپ نے ٹھنڈک پیدا کرنی ہے، اسے آپ ٹھنڈی چیزیں دیں گے، ٹھیک ہے۔ جب آپ اسے ٹھنڈی چیزیں دیں گے، ناشتے میں دلیا جو دے دیں اسے، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ اسے مربع آملہ بھی دے سکتے ہیں، لیکن
وہاں پہ اگر آپ ٹھنڈی چیزیں دیں گے اس سے اس کی طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ یہ آپ کو اس کی ایک ڈیفینیشن سمجھا رہا ہوں، آگے ہم نے جو نبضیں پڑھنی ہیں، نبضیں آگے اور بھی ہیں، یہ آسان سا کلیہ سمجھانے کا مقصد ہے، سیدھی سی بات آپ کو سمجھ آ جائے۔ جہاں پہ خشکی ہے وہاں پہ آپ نے تری پیدا کرنی ہے، جہاں پہ گرمی ہے وہاں پہ آپ نے سردی پیدا کرنی ہے، اور جہاں پہ سردی ہے، رطوبتیں ہیں، وہاں پہ ہم نے کالے چنے شوربے والے مربع آملہ وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں استعمال کروانی ہیں، بنے چنے استعمال کروانے ہیں، مغزیات کاجو پستہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں استعمال کروانی ہیں، اس سے وہ پیشنٹ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب جس کے اندر اعصابیت زیادہ ہوتی ہے، خشکی زیادہ ہوتی ہے، گرمی زیادہ، ایک لیول ہے، اگر اس سے بڑھ جائے تو یہ بیماری ہے۔ اگر خشکی زیادہ ہوگی اس سے کیا ہوگا؟ قبض پیدا ہوگی، بواسیر پیدا ہوگی، کینسر پیدا ہوگا، گلٹیاں پیدا ہوں گی، خون کے اندر گاڑھا پن بھی آ جائے گا، پٹھوں کا کھچاؤ بھی آ جائے گا، مالی خولیا بھی آ جائے گا، بھولنے کی بیماری آ جائے گی۔ اگر اس کے بعد آپ آتے ہیں گرمی والی نبض میں، گرمی والی نبض میں سب سے پہلے تو آنتوں کی سوزش آ جاتی ہے، آنتوں کی کمزوری آ جاتی ہے، پیلیا جسے ہم پیلا یرکان کہتے ہیں، پیلا یرکان آ جاتا ہے، جسم کے اندر بندہ انسان کام کرتا رہتا ہے، جہاں بیٹھتا ہے جسم میں سستی کاہلی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں انسان کے اندر ضعف تحلیل پیدا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتی ہے اعصابی نبض۔ اعصابی نبض کیا؟ بلغم والی۔ بلغم والی نبض میں کیا ہوتا ہے؟ انسان کے اندر کمزوری، ایک تو سب سے پہلا کام اسے سستی کاہلی اور نیند بہت آئے گی۔ اب اس کے ساتھ ساتھ اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کے اندر پورے یعنی کہ اس کو جب پخانہ بھی آئے گا تو بعض اوقات کچا ہی آ جائے گا، اس کو اچھے طریقے سے ہضم نہیں ہوگا۔ اگر آپ قوت کے حوالے سے بات کریں تو اس کے اندر قوت کی کمی انتہائی زیادہ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ یہاں پہ بات کرتے ہیں کمزوری کی، پٹھوں کی کمزوری کی، ہر لحاظ سے اس کے اندر سستی کاہلی پائی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اسے جو ڈکار بھی آئیں گے، کھانا کھائے گا اچھے طریقے سے ہضم نہیں ہوگا، کھانا یہیں پہ کھڑا ہو جائے گا، اگر تھوڑا سا تیز چل لیتا ہے، دوڑ لیتا ہے، سانس چڑھ جائے گا فوری طور پہ، تو یہ اس کی علامات ہیں۔ تو اس کے اوپر انشاءاللہ نیکسٹ جو لیکچر ہوگا اس میں ہم بتائیں گے آگے جب خشکی سردی کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، اور جب خشکی گرمی کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کے ساتھ گرمی تری اور تری گرمی، اسی طرح سردی خشکی، خشکی سردی، یہ ساری آگے ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے، اور پھر میں آپ کو انشاءاللہ اس میں بیماریوں کا بھی بتاؤں گا۔ تو امید ہے اس لیکچر میں آپ کو یہ جو پہلا سٹیپ تھا ہمارا یہ آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمیں اس کو سمجھنے کی اور سمجھ کر آگے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کسی بھائی کا کوئی مختصر سا سوال ہو تو سوال کر سکتا ہے، مختصر سا، ٹھیک ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔